اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ کو لے کر کچھ وہ جاہل لوگ جو قرآن کے علم سے واقف ہی نہیں ہیں وہ اٹھ کر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ فرما رہا ہے نہ تو رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے اور نہ ہی کچھ اختیار ہے، نہ ہی خزانے ہیں۔ اب ان جہالت کے ماروں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ اگر اس آیت کا مخاطب ابو بکر صدیق ہیں تو پھر بتاؤ، اگر اس آیت کے مخاطب عمر فاروق ہیں تو پھر بتاؤ، اگر اس آیت کے مخاطب حضرت عثمان غنی ہیں تو پھر بتاؤ، اگر اس آیت کے مخاطب علی المرتضی ہیں یا کوئی بھی صحابی رسول ہیں تو پھر بات کرنا۔ جبکہ اس آیت کے مخاطب ہیں وہ تو کافر ہیں، کفار ہیں، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کفار سے فرمائیے کہ اے کافروں نہ تو تمہارے لیے میں اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ رکھتا ہوں اور نہ ہی تمہارے لیے میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں۔ اصل بات تو یہ تھی، لیکن جاہل وہ مرزا پلمبر ہو گیا یا اس جیسے جتنے یہ اہل حدیث بنے ہوئے جاہل لوگ یہ اٹھ کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی علم غیب نہیں تھا۔ ارے تم سے تو وہ بھیڑیا اچھا تھا جس نے خبر دی تھی۔ اٹھاؤ مشکات شریف 5927 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑے نے اس بکری کو اٹھایا اور اٹھا کر بھاگ گیا۔ وہ چرواہا پیچھے دوڑا، اس نے جا کر اپنی بکری کو چھڑوا لیا، تو وہ جب چھڑوا کر واپس پلٹا تو وہ جو بھیڑیا تھا وہ چلتا ہوا پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ بیٹھ کر کہتا کیا ہے؟ وہ بیٹھ کر بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں نے کوشش کی اور اپنا رزق پا بھی لیا، اللہ نے مجھے میرا رزق عطا کر دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب وہ جو چرواہا تھا وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی بھیڑیا بھی بات کر رہا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اب وہ بھیڑیا کہنے لگا ارے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس سے عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دیتا ہے اور آنے والے مستقبل کی بھی خبریں دیتا ہے، وہ غیب کی خبریں دینے والا نبی آیا ہوا ہے۔ ارے تم سے تو وہ بھیڑیا اچھا جو کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ تم لوگ آیات قرآن کی پڑھتے ہو اور ان کا ترجمہ تفسیر غلط بیان کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہو۔ ہماری نوجوان نسل جتنی خراب اس انجینئر کو دیکھ کر ہوئی ہے اتنی تو پہلے آج تک نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، آپ جتنے سن رہے ہیں اس فتنے سے بچ کر رہیں، پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ اس فتنے سے بچ کر رہیں گے۔ صرف یہ وہ روایات لاتا ہے، وہ احادیثیں بتاتا ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، جس کے اندر اس کا اپنا مفاد ہوگا، یہ وہ روایتیں دیتا ہے۔ وہ روایت کیوں نہیں لاتا جس میں شان مصطفیٰ ہے، پیغام مصطفیٰ ہے، مشن مصطفیٰ ہے، وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اور یہ اگر اتنا بڑا ہے تو پھر جو بڑے بڑے علماء نے اس کو چیلنج کیا ہوا اس کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ آ کر مناظرہ کر لے۔ یہ صرف باتیں کر سکتا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو
تو لہذا کوشش کریں اس سے بچ کر رہیں۔ اگر علماء کو سننا چاہتے ہیں، عالم دین کو سننا چاہتے ہیں، تو پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو سنیں۔ پھر اگر سننا چاہتے ہیں تو کنز العلماء آصف اشرف جلالی صاحب کو سنیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر رضا ثاقب مصطفی صاحب کو سنیں، پھر اجمل رضا قادری صاحب کو سنیں، ان علماء کو سنیں۔ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی کو سنیں۔ اگر عشق پر سننا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر پیر مفتی محمد مظہر فرید شاہ صاحب کو سنیں۔ حضور غزالی زماں کے جگر گوشے حضور ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کو سنیں۔ ان علماء کو سنیں جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔